آپ کی تصنیفات جو ہیں وہ اب تک ماشاءاللہ کتنی ہیں؟ وہ تقریباً جو شائع ہو چکی ہیں نا جی، وہ تقریباً 33 کے قریب ہیں، یعنی 3 درجن ہونے کے قریب ہیں ترجمے، تصنیفات، تعریفات۔ مقبول عام شائع ان میں کون سی ہے 33 میں سے؟ جو حدیث کے معاملے میں ہوئی ہے نا جی، وہ بلوغ المرام کی شرح ہے۔ بے شک، میں یہی بات آپ سے عرض کروں گا، بلکہ ان کے سامنے رکھوں گا، اپنے سامعین کے سامنے بھی، کہ میں خود بذات خود الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ تقریباً 4 مرتبہ آمین بلوغ المرام آپ کی سے استفادہ کر کے پڑھا چکا ہوں۔ آمین، اللہ قبول اللہ فرمائے۔ آپ کے لیے صدقہ جاری رکھے، جنہوں نے پڑھی ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی۔ آمین۔ اچھا، یعنی کہ 33 کتابوں میں سے، حدیث کی کتب میں سے بلوغ یہ المرام جو ہے بلکہ وہ مقبول عام ہے۔ میرے بیٹے کے مطابق، وسیم صاحب ہے ادھر سری نگر کے، وہ ان سے اٹیچ ہیں، تو انہوں نے وہ ادھر کے حالات کبھی کبھی بتاتے رہتے ہیں۔ وہ ابو بکر بتا رہا تھا میرا بیٹا کہ انڈیا میں وہ مکتبہ الفہیم ہے دہلی میں، تو اس نے خود اپنی طرف سے اسے چھپوا دیا۔ اس کے بقول کہ انڈیا میں سب سے زیادہ اردو کی بلوغ المرام کی شرح، وہ کہنے لگے ابو بکر تیرے ابو کی فروخت ہو رہی ہے، دیوبندی لے رہے ہیں، اہل حدیث لے رہے ہیں۔ اللہ اور صدقہ جاری آپ کے لیے بنائے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ شاید کوئی ایک دو کتب؟ کتابیں الحمدللہ الحمدللہ، میں نا اختلاف سے بہت بچتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ میں حقیقت بھی واضح نہ کروں، میری طبیعت شروع سے یہ رہی ہے۔ تقریباً وہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے الحمدللہ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اصلاح کے بغیر میری ایک کتاب بھی نہیں۔ اب ایک چھپنے والی ہے، وہ مکتبہ نعمانیہ والا چھپوا رہا ہے، ریاض الصالحین کی 3 جلدوں میں شرح آ رہی ہے، وہ میں ہی آخری غلطیاں اس کی لگا رہا ہوں، اب شروع کر دی ہے، ان قریب وہ پریس پہ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ مسلم کی شرح، وہ کوئی تقریباً 1900 احادیث جو ہے نا ان کی شرح ہو چکی ہے۔ تو یہ ذرا تفصیلی ہے، امید ہے کہ یہ کم از کم جلدوں میں بھی آئی تو 25 جلدوں میں آئے گی صحیح مسلم کی ہاں شرح؟ جی انشاءاللہ۔ تو اللہ آپ کو کیونکہ ایمان والی صحت والی لمبی زندگی دے، آپ آمین دیکھیں لوگوں کو استفادہ کرتے ہوئے اس سے۔ آمین شیخ، میں نے آپ سے درخواست ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی، اور اب بھی نہا اسٹوڈیو کے توسط سے ہی کروں گا ریکویسٹ، کہ جیسے آپ نے بلوغ المرام پہ کام کیا، بڑا ہی جاندار اور شاندار ماشاءاللہ، اسی طرح مشکات المصابیح کے اوپر کوئی اصل کام نہیں ہے، اگر وہ بھی آپ کر دیں نا اپنی زندگی میں، اللہ آپ کے لیے وہ بھی صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کو توفیق دے۔ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ میں کوئی بھی نہ خود نہیں کام کرتا، ایک تو ہوتا ہے نا میرے دل میں آئی ہے میں لکھ دوں، کوئی ادارہ کرواتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں بہت اچھی میری گزران ہو رہی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن پھر بھی آخر آپ مزدور کہہ سکتے ہیں، تو مزدور آدمی اپنے آپ کام شروع نہیں کرتا، اسے کو کہے تو پھر کرتا ہے، اس لیے وہ اچھا جی، اللہ ایسے بندے بھی پیدا کوئی کرے ایسی انشاءاللہ۔ صورت پیدا ہو، لیکن فی الحال جو ہے نا جی، یہ میرا خیال ہے 1.5-2 سال لگیں گے بھئی اسے مکمل ہو جائے، یہ بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے انشاءاللہ بالکل۔ اور میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ میری پوری کوشش ہے کہ صرف یہی کام کروں۔ میں نے ایک تفسیر شروع کی ہے، وہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کے متعلق میں لکھ رہا ہوں، یہ ایک کبھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ پسند کریں گے۔ اس میں ہر مذہب باطل اور فرق باطلہ، ان سب کے جو بھی نظریات ہیں وہ رکھ کر کتاب و سنت کے میزان میں رکھا ہے، یہ ایک اس طرح کا انداز ہے۔ تو وہ میں نے چھوڑ دیا، کیوں کہ مسلم کی وجہ سے، کہ سب سے پہلے یعنی کہ 2 سال تک آپ صرف صحیح مسلم پہ کام کریں گے، 1.5-2 جتنے دن اندازہ مکمل نہیں ہوتا، جتنی بھی لگے مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سیخ، یہ جو تصنیفی میدان ہے، اس میں آپ نے جب قدم رنجا فرمایا رکھا قدم، یہ اپنی شوق سے یا کسی نے آپ کو موٹیویٹ یہ بھی کیا؟ میں یہی کہوں گا، شاید لوگ سمجھے کہ سارا کچھ اللہ پر ہی ڈال رہا ہے ہی وہ ہمارا ہے، اللہ پر ہی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ یہ بھی اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ مجھے کوئی یاد نہیں میں نے کسی سے کہا ہو کہ مجھے لکھنے کا طریقہ بتاؤ۔ اچھا، پہلے میں اہل حدیث ہمارا اخبار ہے، اس میں مضامین لکھتا رہا ہوں، الاعتصام میں بھی لکھتا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے مضامین لکھتا تھا۔ بشیر انصاری رحمہ اللہ، اللہ انہیں جزا دے، وہ میرے مضامین کو شائع کر دیتے تھے، میری حوصلہ افزائی ہوئی، بالکل بڑی بات، بہت ہی حوصلہ اور وہ افزائی تبھی کریں گے جب ان کو پسند آئے۔ پسند آیا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ انہوں نے کہا
کہنے لگے پہلے میں دیکھتا تھا کوئی لفظ سخت ہے یا غلط ہے یا صحافت کے خلاف، اب تو میں مضمون آپ کا آتا ہے لگا دیتا ہوں، مجھے اتنی تسلی ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں یہ ہے کہ احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ خواجہ قاسم صاحب رحمہ اللہ ہمارے قریبی ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان پہ قبر منور فرمائے۔ یہ میں جو لکھتا ہوں انہیں دکھا لیتا تھا مضمون، تو ایک دفعہ انہوں نے بھی فرمایا آفت عباس یار اس طرح کیا کرو، لے کر سیدھا بھیج دیا کرو، اب تو تم مجھ سے بھی اچھا دینے لگ، اتنی حوصلہ افزائی۔ لیکن یہ کہ مجھے کسی نے طریقہ بتایا ہو، یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے۔